السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین، باگل کوٹ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ MRF ٹی وی کرناٹکا کے خاص پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ MRF ٹی وی کرناٹکا کے ڈائریکٹر حافظ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب مدھول موجود ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے ملک کے سلگتے مسائل پر سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ سوال کرتا ہوں اور یہ جاننا چاہوں گا کہ ملک کی موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین صاحب، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کیسے ہے، اور مجھے جہاں تک اندازہ لگ رہا ہے حالات کے اعتبار سے، ملک کی موجودہ صورتحال بے چینی، بے قراری، ہر طرف سے کچھ نہ کچھ مسائل، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بنائی جا رہی ہے، اور یہ کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ابھی پوری حالات کا اگر جائزہ لیں گے تو مجھے دو باتیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس وقت میں الیکشن قریب آ رہے ہیں، موجودہ حکومت کی نیت بھی صحیح نہیں ہے اور ان کی کرنی میں، ان کی کتنی میں بہت فرق ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ مسائل کو اٹھا کر موجودہ حکومت یہ چاہ رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام جو اصل مسائل ہیں ان کو بھول جائیں، غیر ضروری مسائل میں الجھے رہیں۔ اسی لیے ہمارے صوبے کرناٹکا میں حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا، حلال اور جھٹکا کٹ کا مسئلہ اٹھایا گیا، اور حال ہی میں بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے۔ یہ تمام مسائل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اٹھائے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ حالات بدلیں گے، ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ یہ غم کی شام لمبی ہے مگر شام ہی تو ہے، آخر شام کو بھی ڈھلنا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ ان مسائل کے اندر ہم مسلمانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ زین صاحب، ان حالات کا مقابلہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر، بہت ہی امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے اور بہت سوچ سمجھ کر ہم نے جن حضرات کو رہبر مانا ہے اور ہم جن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان میں تو خصوصی طور پر نوجوانوں کو میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے۔ آج ان مسائل کو اٹھا کر، یہ طرح طرح کی جو مسائل اٹھ رہے ہیں، ان مسائل کو اٹھا کر، ان ایشوز کو اٹھا کر حکومت ہمارے نوجوانوں پر بھی حملہ کر رہی ہے۔ حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی الگ الگ ایشوز میں الجھا چکی ہے اور الجھا رہی ہے۔ ان حالات کا مقابلہ ہمیں جوش کے ساتھ، اور ایسا بھی قدم نہ اٹھانا چاہیے ہم کو کہ وہ جس میں صرف جوش ہی جوش ہو، بلکہ ہوش کے ساتھ اپنے قائدین کے تابع ہو کر، اور ہم نے جن کو رہبر مانا ہے ان رہبرین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، قانون کا سہارا لیتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ حال ہی میں دیکھا گیا، جیسے اگر ہمیں
ایک 6-7 مہینے پہلے پیچھے چلے جائیں گے تو کے جے ہلی کا مسئلہ ہوا، ڈی جے ہلی کا مسئلہ ہوا، پھر حال ہی میں کسی نے کچھ کر دیا تو ایک دم سے جوش میں آ گئے اور آ کر کے ہبلی کا بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس میں کیا حالات ہوئے؟ قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، قانون اگر ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے قانون کے اندر رہتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، لیکن قانون کا سہارا بالکل نہ چھوڑیں گے اور قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اپنے پورے جوش کو، اپنی پوری تمناؤں کو، اپنے پورے ارادوں کو بڑوں کے تابع کر کے چلنے میں ہی ان حالات کا مقابلہ صحیح کر سکتے ہیں، ورنہ تو حالات اب جو بنے ہیں، بننے جا رہے ہیں، وہ بھی بگڑ جائیں گے۔ اس لیے خصوصی طور پر ہمارے ملک کے نوجوانوں کو جوش میں نہیں آنا ہے، ہوش میں کام کرنا ہے، قانون کا سہارا لے کر کام کرنا ہے۔ کوئی بھی ایشو ہے، وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم ایشو اٹھائیں اور اس کو ایکشن ہم کریں، اور ری ایکشن یہ لوگ الٹا کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں تو ہم ری ایکشن کر دیتے ہیں، اور ایکشن ختم ہو جاتا ہے، ری ایکشن سامنے آ جاتا ہے، تو حالات بننے کے بجائے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی طور پر قانون کا سہارا لے کر اپنے رہبر، اپنے بڑوں کے تابع ہو کر چلنے میں خیر ہی خیر ہے۔ ان حالات میں خصوصی طور پر جو توجہ دینے والی باتیں ہیں، وہ 2-3 باتیں ہیں، میں اس موقع پر ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے تمام بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ خاص طور پر اپنے وقت کی بہت قدر کریں۔ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ ان اوقات کو، ہمارے خالی اوقات کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کٹوں میں بیٹھے، چبوتروں میں بیٹھے، سوشل میڈیا میں 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے مصروف ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرو، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال اس کے اندر گھس کر مت کرو، اتنا بھی نہ کرو کہ پاگل اور دیوانہ لوگ کہنے لگیں، بلکہ تھوڑا سا جتنا ضرورت ہو اتنا سوشل میڈیا کا استعمال ہو، اور تعلیم پر خوب دھیان دیں، اس لیے کہ تعلیم کا کوئی وقت ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں پائی جا رہی ہیں وہ تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں، تو تعلیم پر دھیان دینا اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا، خاص طور پر نمازوں کی پابندی کا خوب خیال کرنا، اس لیے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ نماز کے لیے بہت تاکید آئی ہے، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی اور دعاؤں کی کثرت اس وقت میں بہت ضروری ہے۔ ان باتوں کا میں گفتگو کے اندر ہی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر ہمارے نوجوان بھی، میں بھی اور پورے معاشرے کے لوگ بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ حالات بہت جلد سے جلد ہٹ جائیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے خاص مہمان حافظ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب مدھول، جنہوں نے ہمارے سوالات کا بڑی بے باکی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جوابات دیے۔ امید کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو MRF TV کرناٹکا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیں۔ اور ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ باکس میں جا کر کے تہذیب کے دائرے میں گالی گلوچ سے اجتناب کرتے ہوئے ادب کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ اور کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔